ایک زمانے میں ایک خوبصورت گاؤں میں للی اور میکس کے نام سے دو بہترین دوست رہتے تھے۔ للی ایک ہوشیار لڑکی تھی جس کی نیلی آنکھیں اور لمبے لمبے بال تھے، جبکہ میکس ایک نرم مزاج لڑکا تھا۔ وہ دونوں جنگل میں موجود رازوں کو ایک ساتھ حل کرنا پسند کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہے تھے تو وہ روزی نامی ایک چھوٹے سے خرگوش پر ٹھوکر کھا گئے۔ روزی بہت اداس نظر آیا اور اس کی تیز سفید کھال گندگی میں ڈھکی ہوئی تھی۔ للی اور میکس نے اس پر افسوس محسوس کیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ روزی نے وضاحت کی، میں گھاس کا میدان کے قریب ایک آرام دہ اور پرسکون جھاڑی میں رہتا ہوں، لیکن کل فریڈی نامی ایک لومڑی آئی اور اس نے خود ہی دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ مضبوط ہے اور مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور میرا یہ حال کر گئی۔ للی اور میکس نے روزی کی مدد کے لیے پرعزم ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے عقلمند پرانے الو مسٹر ہووٹس سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا، جو لمبے بلوط کے درخت کے اوپری حصے میں رہتے تھے۔ روزی کے ساتھ اپنے بازوؤں میں وہ اس درخت پر چڑھ گئے یہاں تک کہ وہ مسٹر ہوٹس کے آرام دہ گھونسلے تک پہنچ گئے۔ مسٹر ہووٹس نے اپنی کہانی کو دھیان سے سنا اور دانشمندی سے سر ہلایا۔ انہوں نے وضاحت کی، انصاف پسندی اور صحیح کام کرنے کے بارے میں ہے۔ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا اور دوسروں کے ساتھ احسان کے ساتھ سلوک کرنا ضروری ہے۔ آئیے روزی کی مدد کے لیے ایک راستہ تلاش کریں۔ بہت سوچ کے بعد مسٹر ہووٹس نے مشورہ دیا کہ وہ قصبے کے چوک میں ایک مقدمہ چلاتے ہیں جہاں جنگل کے جانور جمع ہو سکتے ہوں اور فیصلہ کر سکتے ہوں کہ کون برو کا مستحق۔ للی اور میکس اس خیال کو پسند کرتے تھے اور پھر اس مقدمے کی بات تمام جانوروں میں پھیل گئی۔ اگلے دن جنگل کے جانور شہر کے چوک میں جمع ہوئے۔ میئر اسکوارل نے مقدمے کی صدارت کی اور ہر فریق نے اپنا معاملہ پیش کیا۔ روزی نے وضاحت کی کہ اس نے اپنا جھنڈا بنانے کے لیے کس طرح سخت محنت کی ہے اور فریڈی نے اسے زبردستی اس سے کیسے لیا ہے۔ فریڈی لومڑی نے استدلال کیا کہ وہ روزی سے زیادہ مضبوط اور ہوشیار ہے اور اسی وجہ سے وہ مزید اس کا مستحق تھا۔ اسے یقین تھا کہ شاید ٹھیک تھا، تاہم باقی تمام جانوروں نے اس بات کی مخالفت کی۔ دونوں فریقوں کی سماعت کے بعد میئر اسکوارل نے اعلان کیا، انصاف کی روح میں یہ واضح ہے کہ روزی اس کے جھنڈے کا مستحق ہے۔ اس نے گھر بنانے کے لیے سخت محنت کی اور کسی کو بھی اسے ناجائز طور پر نہیں لینا چاہیے۔ جنگل کے جانوروں نے اس فیصلے کی خوشی اور تعریف کی۔ فریڈی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور روزی سے اس کے اقدامات پر معافی مانگی۔ اس دن سے اس نے دوسروں کے ساتھ انصاف پسندی اور احترام کے ساتھ سلوک کرنے کا عزم کیا۔ للی اور میکس نے روزی کے ساتھ انصاف کے بارے میں ایک قیمتی سبق سیکھا۔ دوست گاؤں میں واپس آئے۔ انہوں نے گاؤں میں انصاف لانے میں جو کردار ادا کیا اس پر فخر ہے۔ وہ جانتے تھے کہ انصاف کے لیے کھڑے ہے کر انہوں نے دوسروں کی زندگیوں میں فرق کیا تھا۔ کہانی کی اخلاقیات یہ ہے کہ انصاف کا مطلب دوسروں کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنا، قطع نظر اس سے کہ کوئی کتنا مضبوط یا ہوشیار کیوں نہ ہو۔